کس سیاسی جماعت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. 38% نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کا کہا, 16% نے نون لیگ, 10% نے پیپلز پارٹی, 15% ٹی ایل پی, 9% جماعت اسلامی اور 6% این کیو ایم پاکستان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. 44% لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, جبکہ 23% نے کہا کہ جی ہم نے نون لیگ کو دیا تھا, 16% نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو نون لیگ کے ووٹروں سے دگنی تعداد میں ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے, مطلب ڈبل کا ڈفرنس ہے دونوں جماعتوں کے درمیان. 5 میں سے 2% افراد کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان پارٹی کے صدر نہ ہو تو وہ پی ٹی آئی کو پھر بھی ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی کے ووٹوں کی آدھی تعداد کا کہنا ہے کہ بھلے ہی عمران خان پارٹی کے صدر نہ رہیں وہ پھر بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ضرور ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی الیکشن میں اگر حصہ نہ لے تو پی ٹی آئی کے ووٹروں کی تقریباً چوتھائی تعداد جو ہے وہ نون لیگ کی طرف چلی جائے گی, کہ یعنی 1/4 پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نہ ہوئی تو پھر ہم نون لیگ کو جا کے جو ہے ووٹ دے دیں گے. سروے کے مطابق 2 میں سے 1 شخص کا کہنا ہے یعنی 50% کا کہ وہ خود کو اپنی من پسند سیاسی جماعت کا سخت حامی سمجھتا ہے, یعنی پولرائزیشن کی حد تک ہو چکی ہے کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, ہم دیں گے تو اسی کو ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ سروے کے مطابق ایک سوال کیا گیا کہ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو وہ کس کو ووٹ دیں گے. اس کے جواب میں پنجاب سے شامل لوگوں کی 41% جو تعداد تھی اس نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. 28% نے, آپ سوچئے جو میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پنجاب اب نون لیگ کا نہیں رہا, تو سروے بھی یہی بتاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کا ہے, اور 28% نے کہا کہ جی ہم نون لیگ کو دیں گے, 4% نے پیپلز پارٹی اور 6% نے ٹی ایل پی کو ووٹ دینے کا کہا کہ جی ہم ان کو دیں گے. تو سب سے مقبول جماعت جو ہے وہ پنجاب کی اس وقت سروے کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. سندھ میں 36% لوگوں نے کہا کہ جی وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, 35% نے پیپلز پارٹی کو کہا. سو کمپیریٹیولی پنجاب سے زیادہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. صرف 1% کا دونوں جماعتوں میں جو ہے وہ ڈفرنس پایا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر جماعت پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ 3% نے سندھ کے اندر کہا کہ نون لیگ, 2% نے کہا ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو جو ہے وہ ووٹ دیے جائیں گے. خیبر پختونخوا میں 69% لوگوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. سب سے بھاری مینڈیٹ اگر کہیں پہ ملا کسی جماعت کو تو وہ پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں ملا. 69% لوگوں نے کہا. صرف 12% لوگوں نے کہا کہ جی وہ نون لیگ کو دیں گے, 2% نے کہا کہ پیپلز پارٹی. بلوچستان کے معاملے میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سر فہرست رہی. 36% نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, 18% نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اے این پی اور نون لیگ کے لیے 11% عوام نے جو ہے آمادگی کا اظہار کیا. تو تمام چاروں صوبوں میں سب سے پاپولر جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان صاحب ہیں. اس سے سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ووٹرز جو پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کے پاس بہتر تعلیم ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بھی موجود ہے. شمالی پنجاب میں پی ٹی آئی مقبول ہے, جبکہ مرکزی اور مغربی پنجاب میں نسبتاً کم مقبول ہے. کراچی میں اب بھی پی ٹی آئی کے لیے بھاری مقبولیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے. نون لیگ مرکزی پنجاب اور صوبے کے دیگر علاقوں میں مقبول ہے. اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف زیادہ مائل ہے. سروے میں شامل لوگوں کی 35% تعداد کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک برقرار ہے. پیپلز پارٹی کو بلوچستان میں بھی حمایت حاصل ہے. اگر عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ نہ رہے تب بھی 5 میں سے 2 افراد کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے. اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہ لے تو 24% لوگ نون لیگ, 20% پیپلز پارٹی, 8% ٹی ایل پی, 5% جے یو ایف اے, 5% جماعت اسلامی, 4% اے این پی اور 4% جو ہے لوگ ایم کیو ایم کو ووٹ دینا پسند کریں گے. سیاسی جماعتوں کی حکومت اور فوجی حکومت کے آپشن کو دیکھیں تو سروے میں لوگوں کے ایک بڑے حصے کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ فوجی حکومت کی حمایت کریں گے کہ اگر فوجی حکومت آ جائے. اب یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ ایون دو پورے پاکستان کے اندر تمام چاروں صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے, لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ پھر بھی اگر فوجی حکومت آ جائے, یعنی کہ اس کا تو مطلب ہے ملک میں مارشل لا ہی لگ جائے, تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب عوام کو یہ آپشن دیا گیا کہ عمران خان اور نواز شریف میں سے وہ کس کو چنیں گے تو جواب میں صرف 3% کا فرق ہے, یعنی 46% نے کہا وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے جبکہ 43% نے کہا کہ وہ نواز شریف کو ووٹ دیں گے. تو جماعتوں کی جو پاپولیرٹی کا ڈفرنس ہے وہ لیڈروں کی پاپولیرٹی میں پھر بھی فرق میں آ جاتا ہے کہ ووٹ دینے کے حوالے سے جو ہے صرف 3% کا دونوں رہنماؤں میں آپس میں فرق ہے.
فوج کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں، اس سوال کے جواب میں 32% نے کہا کہ جی فوج کا سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے، 31% نے کہا فوج کا سیاست میں بالکل کردار نہیں ہونا چاہیے، 5% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو 32 اور 31 یعنی بالکل نیک ٹو نیک آپس میں یہ رائے جو ہے اس جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے 43% ووٹرز کا کہنا ہے کہ فوج کا ملکی سیاست میں بڑا کردار ہونا چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو۔ نون لیگ کا زیادہ تر ووٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فوج کا زیادہ کردار ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں پی ٹی آئی کے 26% اور پیپلز پارٹی کے بھی 26% لوگوں نے یہی جواب دیا۔ پی ٹی آئی میں 38% لوگ چاہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ نون لیگ میں یہ فیصد جو ہے شرح 21، جبکہ پیپلز پارٹی میں یہ 28% ہے۔ تو یہ سروے جو ہے اس کا اگر لبے لباب آپ کے سامنے رکھا جائے تو اس ملک کی میجورٹی اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے جو اس وقت جیل کے اندر ہے۔ وہ سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت ہے۔ اور ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سروے جولائی میں کروایا گیا تھا، 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پکڑ دھکڑ اور جس طرح لوگ گرفتار ہوئے، بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو فاروق حبیب صاحب کے بارے میں بتایا۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی پورے پاکستان میں سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور عمران خان سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگلی دفعہ نہیں ہوتی، الیکشنز کے اندر موجود نہیں ہوتی، یا عمران خان صاحب صدر تو نہیں، وہ تو چیئرمین ہے پارٹی کے،